السلام علیکم معزز ناظرین، ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد توصیف۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے خوش رہنے کے راز۔ آج کل کا انسان اس کشمکش کے دور میں تناؤ اور ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہے۔ ایک طرف موبائل اور انٹرنیٹ نے انسان کی زندگی کا بڑا حصہ استعمال ہونے لگا ہے، تو دوسری طرف بازاری کھانوں کا استعمال بھی روز بروز بڑھ رہا ہے۔ خواہشات کی کثرت جو ہے کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان کی یہ جو کیفیت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن میں تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، جہاں تک تم اب گور پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اس کشمکش کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دوائیوں کی دکانوں اور ڈاکٹروں کے پاس روز بروز ہجوم بڑھتا جا رہا ہے۔ انسان نئی اور مستقل طور پر ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور مغربی دنیا میں بھی مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ان میں وہ ایسے کورسز کروا رہے ہیں جس میں خوشگوار زندگی کے بارے میں اسباق اور طریقے پڑھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی UHS یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اس حوالے سے 2 برس کا ایک پروگرام متعارف کروا رہی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں سب سے مقبول اور کامیاب کورس یہ ہے کہ خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس پروگرام کے ایک سیمسٹر میں 1400 طالب علم داخلہ لیتے ہیں، جن میں ہر 5واں طالب علم ہارورڈ کا گریجویٹ ہے۔ اس جماعت میں طلباء و طالبات کو خوش رہنے کے اور عملی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنے اور ہمیشہ پر امید رہنے کے اسرار و رموز سکھائے جاتے ہیں۔ مزید اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ طالب علم کیسے اپنا معیار زندگی بہتر بنا کر خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے اس پروگرام میں چند باتوں کو نصاب کیسا بنایا گیا ہے، وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا ہے اللہ پہ یقین۔ طالب علموں کو سکھایا جاتا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین ہو تو انسان کے اندر سب کچھ کر لینے کا حوصلہ اور ہمت اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنے یقین کو مضبوط بنائیں۔ دوسرا مین پوائنٹ ہے شکر گزاری۔ آپ نے زندگی میں جو کچھ حاصل کیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اپنی ذاتی زندگی میں سے 10 ایسی چیزوں کا انتخاب کریں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں اور انہیں اپنے پاس لکھ لیں۔ اس سے آپ کا رویہ مثبت ہو جائے گا۔ مثلاً آپ کے والدین، اولاد، خاندان، آپ کا تعلیمی ادارہ، آپ کی اچھی تعلیم کا حصول، روزگار، آپ کی صحت، آپ کو حاصل سہولتیں وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر زندگی۔ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ دوسرے سے ملتے وقت ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں اور گرمجوشی سے ملیں اور ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کریں۔ اس سے آپ کو روحانی خوشی بھی ملے گی اور آپ کے بارے میں ایک اچھا تاثر دوسرے لوگوں پر مرتب ہوگا۔ دوسروں کے دلوں میں آپ سے محبت و احترام کا رشتہ پیدا ہوگا۔ ہمیشہ اچھی سوچ کو اپنائیں۔ زندگی کے ہر معاملے کا مثبت پہلو اپنے سامنے رکھیں۔ منفی سوچ اور رویوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک سروے کے مطابق 70% لوگوں کو کہنا ہے کہ اچھی سوچ انہیں خوشگوار زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ گلاس آدھا خالی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔
پہلا رویہ آپ کو مایوسی کی طرف دھکیلے گا اور دوسرا رویہ آپ کو امید دلانے والا ہے. جب آپ سوچیں گے کہ مجھے انگنت نعمتیں میسر ہیں تو آپ خوشی محسوس کریں گے. مستقل مزاجی زندگی میں مستقل مزاجی کو اپنا شعار بنائیں. جو کام کریں مستقل مزاجی سے کریں. نتیجے میں آپ وہ کچھ حاصل کر لے سکتے ہیں جس کی آپ خواہش کر سکتے ہیں. یہ رویہ اپنا کر آپ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں. مطلون مزاج آدمی عموماً زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتا. سیکھنے کا عمل جاری رکھیے. علم ایک سمندر ہے، اس سمندر کی گہرائی کوئی انسان آج تک نہیں ناپ سکا. اس لیے اپنے مالی وسائل کو نئے علوم سیکھنے کے لیے استعمال کریں. ایک تحقیق کے مطابق 75% وہ لوگ جو اپنا پیسہ سفر، صحت کورسز اور کلاسز میں لگاتے ہیں وہ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، جبکہ تھوڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو خرید و فروخت اور دیگر معاملات پر خرچ کر کے خوش رہتے ہیں. مثبت علم کے حصول کو ساری زندگی جاری رکھنا چاہیے اور اسی میں سکون ہے. زندگی میں چیلنجز کا سامنا کریں. انسانی زندگی بے شمار چیلنجز اور مشکلات کا منبع ہوتی ہے اور اس میں بہت سے مشکلات کا اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو لوگ ان درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں پریشانیاں انہیں گھیرے رکھتی ہیں. لہٰذا اپنے اندر درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے اور مشکلات کے حل کے لیے حوصلہ پیدا کیجیے. ورزش کو مستقل عادت بنا لیجیے. جسمانی ورزش اور صبح کی سیر کو اپنا معمول بنا لیجیے. ماہرین کے مطابق ورزش کرنے سے انسانی رویہ اور موڈ بہتر رہتا ہے. روزانہ آدھے گھنٹے کی باقاعدہ ورزش انسان کو تر و تازہ رکھتی ہے، اداسی اور تناؤ کا خاتمہ کرتی ہے اور پورا دن انسان ایک خوشگوار احساس کے ساتھ اپنے روزمرہ کاموں کو سر انجام دیتا ہے. ناشتے کا معمول بنائیے. انسان بعض اوقات وقت کی کمی یا پھر وزن کم کرنے کے لیے ناشتہ نہیں کرتا. یہ عادت انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ماہرین غذائیات کے مطابق ناشتہ انسان کو قوت و توانائی دیتا ہے، درست سوچ اور اپنے امور کی انجام دہی میں معاون ثابت ہوتا ہے. آپ کی جسمانی قوت آپ کی ذہنی قوت میں اضافہ کرتا ہے. اچھی غذا کا استعمال. ہمیشہ اچھی غذا کا استعمال ہمارے رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے. زیادہ دیر بھوکا رہنا انسان میں چڑچڑاپن اور سستی پیدا کرتا ہے. لہٰذا حسب ضرورت اچھی اور مناسب غذا کا استعمال جاری رکھنا چاہیے. یہ غذا صاف ستھری اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے. خوبصورت یادیں. اپنے ماضی و حال اور اپنے پیاروں کی اچھی یادیں انسان کو خوش رہنے میں مدد دیتی ہیں. اپنے گھر، اپنے کمرے، اپنی لکھنے کی میز، اپنے کمپیوٹر اور کام کرنے کی جگہ کو ان چیزوں سے مزین کریں جو ان یادوں کو تر و تازہ رکھیں. یہ یادیں ہمارے لیے ذہنی سکون کا باعث بنیں. متوازن چال. چلتے ہوئے اپنے کندھوں کو تھوڑا نیچے رکھیں اور پیچھے کی طرف جھکا کر سیدھا چلیں اور نظر سامنے رکھیں. گرد و پیش کے مناظر سے لطف اندوز ہوں. اس سے انسان کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے اور دیکھنے والے آپ کے بارے میں اچھی رائے قائم کرتے ہیں. اچھا لباس اور آرام دہ جوتے. اچھا لباس زیب تن کرنا انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور ہمارے بارے میں اچھا تاثر پیدا کرتا ہے. اس سے ہمیں بھی خوشی حاصل ہوتی ہے. سخت جوتوں سے پاؤں جلدی تھک جاتا ہے. اس سے انسان میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے. امریکی آرتھوپیڈک ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر کینتھ واپنر نے اس بات پہ بطور خاص زور دیا ہے کہ انسان سخت اور تنگ جوتے نہ پہنے بلکہ نرم اور آرام دہ جوتوں کا استعمال کرے. پروفیسر لوری سینوٹس امریکہ کے ییل یونیورسٹی میں علم نفسیات اور علم ادراک کے استاد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خوش رہنے کے لیے دانستہ کوشش کی ضرورت ہے. اس یونیورسٹی کی 316 برسوں میں ان کی جماعت سب سے زیادہ مقبول رہی ہے. ان کی جماعت میں 1200 طلب و طالبات ہیں. وہ اپنے طلبہ کو خوش رہنے کے طریقے سکھاتے ہیں. اس کورس میں وہ درجہ نکات طلبہ کو ذہن نشین کرواتے ہیں. شکر اور احسان مندی کے معاملات کی فہرست. پروفیسر سینٹوس اپنے طلبہ کو ایک ہفتے تک اس بات کی مشق کرواتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی فہرست تیار کریں جو ان کے اندر شکر اور احسان مندی پیدا کرتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ بظاہر معمولی بات نظر آتی ہے لیکن جو طلبہ اس مشق کے گزرتے ہیں وہ زیادہ خوش و خرم رہتے ہیں. زیادہ اور بہتر نیند. وہ طلبہ کو زیادہ 8 گھنٹے سونے میں زور دیتے ہیں. اچھی اور پرسکون نیند ذہنی دباؤ میں جانے سے محفوظ رکھتی ہے اور انسانی رویوں کو مثبت بناتی ہے. مراقبہ یا ارتکاز توجہ.
روزانہ 10 منٹ تک اپنی توجہ کو مرکوز رکھنے سے انسان اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اپنے رب کے سامنے لمبے سجدے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اور دعا اس کا بہترین طریقہ ہے۔ زیادہ وقت اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ گزارنا۔ آج موبائل، سوشل میڈیا اور لیپ ٹاپ نے ہمیں اپنوں سے دور کر دیا ہے۔ تازہ تحقیق کے مطابق اپنا زیادہ وقت اپنے اہل خانہ کو دیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ گزاریے، یہی آپ کو خوش رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کاموں اور اثر رابطوں میں اضافہ۔ پروفیسر سینٹوس کہتا ہے کہ سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والی خوشی کے چھوٹے احساس میں بہنے کی ضرورت نہیں۔ تازہ تحقیق سے یہ ثابت ہے، مزید برآں تازہ ترین تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اچھی ذہنی کیفیت آپ کو خوش و خرم رکھتی ہے، نہ کہ دولت اور نہ ہی سوشل میڈیا۔ تاہم یاد رکھیں کہ خوشی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہم جگہ جگہ اس خوشی میں مارے پھرتے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ خوشی کی چابی تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ والسلام۔